آج کی مجلس کا عنوان مخصوص و منصوب ہے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا صلی علی محمد و آل محمد. پوری سے میں نے اسی حوالے سے بی بی پاک کی ایک زیارت پڑھی. زیارت آپ ہر معصوم کی پڑھتے ہیں. جس کی اللہ زیارت پڑھے اسے فاطمہ کہے. سمجھ آ رہی ہے دنیا؟ سلام ہو رہا ہے. کل عالمین سلام کر رہے ہیں. خدا جانے سلامتی کا معیار کتنا ہے جو اللہ پہ تمام ہو جاتی ہے. جس کی سلام کا معیار یہ ہے تو صلوات کا معیار کیا ہے؟ سمجھ آئی ہو؟ چونکہ یہ جو موضوع اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ وہ موضوع ہے کہ آپ نے اسے سنانی ہوگا. یہ موضوع علماء پڑھتے نہیں ہیں. بہت سو کو تو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. کراچی جیسے گنجان شہر میں نے جب یہ پڑھا تو لوگ کہتے تھے یہ آپ نے ایسے خود ہی بنا لیا ہے. میں نے کہا اگر اتنی ہمت ہے ہمارے میں تو نہیں ہے، آپ کیسے پیدا کر سکتے؟ جن کے لیے ہے یہ انہی ہی کے لیے، کسی اور کا ان میں حصہ ہے ہی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ زیارت معصومین عمل نہیں عقیدہ ہے. نماز کے بعد عقیدے کا اعلان ہوتا ہے. اب نماز زیارت پڑھتے ہیں. اس زیارت کو نماز دیکھیں، نماز عمل ہے، زیارت عقیدہ ہے. بے شک عمل اچھا ہے، جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو عمل بیکار. جب دروازہ کھلے گا نا جنت میں بھاگیں گے، بہت سے بھاگیں گے. حکم ہوگا بند کر دو دروازہ، ابھی ان سے کوئی سوال کرنا ہے. وہ سوال کیا ہوگا؟ عن ولایت علی حیدری. ماشاءاللہ سے پاک بی بی کی زیارت ہے. یہ زیارت یہ آج میرے خیال اتوار کا دن ہے. اچھا کل تھا. اتوار والے دن کی یہ زیارت ہے بی بی پاک کی. ہے دیکھیں، اتوار ہماری اردو کی لفظ میں اتوار آئی ہے، کچھ اس میں سرائکی کا بھی تھوڑا سا تصور عنصر ہے، لیکن اصل اتوار کا دن احد ہے. احد والے دن فاطمہ آئی ہے. پھر مجھے کہنے دیں اللہ ذات میں احد ہے، فاطمہ وجود میں احد ہے. غوری فرما رہے اللہ ذات میں احد ہے. جناب فاطمہ کس میں احد ہے؟ دین میں فاطمہ کا کوئی کوفہ ہی نہیں. تو معلوم ہو گیا بلا فصل خلافت میں معیار ہے اس کا جو فاطمہ کا شوہر ہو سکے. کوئی سمجھ آئی؟ بس السلام علیکہ. سلام کیا جا رہا ہے جناب سیدہ طاہرہ کی بارگاہ میں. السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر. خدا جانے معیار سلام کیا ہے. ہر ایک کا سلام دیکھیں، جتنے آپ بیٹھے سلام کریں نا سارے، ہر ایک کا معیار ایک جیسا نہیں. ہوئے خدا جانے یہ سلام کیا شے ہے.
جس کا معیار سوائے توحید کے کسی کو معلوم ہی نہیں. السلام علیکم، سلام ہو آپ پر، یا ممتحنتو، جناب سیدہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اے بی بی آپ پہ سلام. ممتحنتو یہ مفعول بہی واقع ہو رہی ہے، مفعول فاعل نہیں. گل علمی سن لیا کر. ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول بہی. بی بی پاک کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اے امتحان لی جانے والی. ہائے ہائے ہائے، پوری کائنات میں یہ پہلا امتحان ہے جو لیا جا رہا ہے. اور اس امتحان میں میری علیہ پاس دیکھ لو ایسے، اس امتحان میں کوئی کائنات کی دوسری بی بی نہیں سوائے فاطمہ کے جو اس میں کامیاب ہو جائے، وہی ام ابیہا ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے، بی بی کامیاب ہوئی. السلام علیکم، سلام ہو بی بی پاک آپ پر، یا ممتحنتو اے امتحان لی جانے والی. معلوم ہوتا ہے کوئی ہے، کوئی ہے. ہائے ہائے، اب کہوں جملہ میں کوئی ہے جو امتحان لے رہا ہے. پھر دنیا سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ اس وقت کا امتحان ہے یا امتحان لینے والا تھا یا دینے والی. غور نہیں فرما رہے آپ، غور نہیں فرما رہے. جو کائنات میں میں جملہ کہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں ذہنی طور پر، جو کائنات میں باپ سے بھی پہلے بن جائے اسے فاطمہ کہتا ہے. گل سمجھ آنی بھی ہے. اچھا ماشاء اللہ. آپ کے دیکھو نا معیار پتہ لگے نا معیار تھا. السلام علیکم، سلام ہو آپ پر، یا ممتحنتو اے امتحان لی جانے والی. دوسرا ترجمہ امتحان دینے والی. دنیا سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس امتحان وہ لیتا ہے جو نتیجے سے بے خبر ہو. اے اللہ تو پہلے سے نتیجہ جانتا ہے. جب تو پہلے سے ہی نتیجہ جانتا ہے تو امتحان کیوں لے رہا ہے؟ تاکہ بے خبر لوگوں کو پتہ لگے کہ میں ایسا نہیں، میں عادل ہوں. جب تک استحقاق نہیں ہوتا میں فاطمہ بناتا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ حق ہے فاطمہ پاک کا کہ حق فاطمہ پاک کو میں اس میں یار کا بناؤں کہ رسول بھی کہے کہ تو انت ام ابیہا. سمجھے نہیں؟ اے امتحان لی جانے والی، امتحان دی جانے والی. جڑے آدمی سر تلے سردے پہن میں کو چنگے نہیں لگے، خدا گواہی نہیں لگے. وہ میں جو حقیر جو کتے ہے رسول ہو، میں نہیں اچھا لگتا کہ ان کے ذکر میں سر نیچے رہے. گل نہیں سمجھتے؟ کچھ بیٹھے ہو تو سر بلند لفظ ہے یا نہیں؟ بھئی یہ وہ ہے جنہوں نے ہمیں بلند کیا، وہ تو بلند ہے ہی. آپ کی بلندی کے لیے تو یہ انتظام ہو رہا ہے کہ آپ مومن ہو جائیں. ایک مسجد کوفہ سے ایک شخص نکلا، اس نے دیکھا ایک آدمی مومن پیچھے سے پریشان آ رہا ہے. کہتا ہے کیا بات ہوئی؟ کہتا ہے مجھے مدینے جانا ہے. مدینے جانا ہے. پھر کیا ہوا؟ جاؤ نا.
کہتے ہیں انتظام نہیں، سواری نہیں، ہائے ہائے وہ کہتا ہے تیاری کرو، ہائے ہائے وہ کہتا ہے اس نے کن کہا، کاش میں نے کوفے میں سنا نور مدینے میں، وہ جن کے غلام ایسے ہوں، ان کا امام کیسی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر بیزار پہ دولا، زبان کے ساتھ دل بولا، السلام علیکہ، شکر ہے مجلس کا یہی معیار ہوتا ہے۔ ہاں یا ممتحنتو، اے امتحان لی جانے والی، ہے کس نے امتحان لیا؟ امتحانک اللہ الذی، تیرا امتحان اللہ نے لیا۔ صاحبان علم بیٹھے ہیں، میں نے 15 منٹ لگائے ہیں اسی لفظ کو سمجھانے کے لیے۔ امتحانک اللہ الذی خلقک، بی بی تیرا امتحان اس نے لیا جس نے تجھے وجود عطا کیا۔ پھر معلوم ہوا یہ نطفے سے نہیں بنتی، امر سے بنتی۔ یہ غور نہیں فرما رہے، اللہ کو جن کے سربراہ بھی کہیں ایک عورت تھی، ہائے 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 فاطمہ پاک کو۔ امتحانک اللہ الذی، جس کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ میرے الفاظ سے دیکھ لو اسی لفظ کے لیے، جگہ دے دو، صحیح کچھ جگہ دے دو، دے دو۔ امتحانک اللہ الذی، سارے دیکھ لو، تمہاری بی بی پاک دو میں ذکر کر لیا۔ تیرا امتحان کسے لیا؟ امتحانک اللہ الذی قبل ان یخلقک، ابھی تجھے خلق نہیں کیا، خلق سے پہلے امتحان لیا، جو ہونے سے بھی پہلے ہو، اسے فاطمہ کا اور نہیں فرما رہے ہیں یار کتنے بیٹھے گل سمجھ آئیے۔ میں تمہیں دیتا سمجھا، میں کہ آئے ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تیرا امتحان خوش ہو یار، خوش ہو۔ امتحانک اللہ الذی خلقک، جس نے تیرا امتحان لیا وہ اسی نے تجھے وجود عطا کیا۔ قبل ان یخلقک، ابھی اس نے تجھے خلق نہیں کیا، خلق سے پہلے امتحان لیا۔ معلوم ہوتا ہے ان کا علم بھی یہ عالم نہیں، یہ عالم ہو کے نہیں آتے، عین علم ہو کے آتے۔ ہائے ہائے ہائے، کیوں کہ عالم جاہل ہو سکتا ہے، عالم جاہل ہو سکتا ہے، عین علم میں جاہل نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیں معیار جانشینی کیا ہے؟ ان سمجھ آئیے دنیا کو، اور کتھے پھر دے ہو کتھے؟ جلدی جلدی لمبی ہے تو میں اپنے کام جلدی جلدی۔ امتحانک اللہ الذی، جس کا امتحان، تیرا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ قبل پر میں نے پورے 4 صفحے لکھے ہیں، خدا جانے جس کا قبل سمجھنا ہے انتہا کیا ہوگا۔ قبل مانے
پہلے جملہ کہہ دوں نہ کہہ دوں جملہ اے اللہ جب پہلے تھا ہی کوئی نہیں تو قبل کیوں کہا قبل کہا ہے اللہ نے اپنی توحید بچانے کے لیے کہاں بیٹھے ہیں تاکہ پتا چلے یہ بننے والی ہے میں بنانے والا اچھا یا رسول حیدری گل کر لو جلدی میں چھوٹی دے جس کی فاطمہ کے کیا معنی ہے ہائے ہائے جہنم سے بچانے والا ہائے 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 صحیح جہنم سے بچانے والی وہ کتنے بے خبر ہیں وہ لوگ کتنی وہ جہنم تو بچو وہ جہنم تو بچو وہ جہنم تو بچو پھر دیونے کے لیے وہ جہنم بچو اللہ نے کیا کہا فاطمہ ہی تو بچانے والی ہے ہائے 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 کیوں نہیں سمجھ آئی دنیا کو جہنم سے بچانے والی بے خبر لوگ ہیں خدا کی قبل آئی یخلو کا کے تجھے تیرے وجود کے بننے سے پہلے تیرا امتحان لیا کس نے لیا اللہ نے تیرا امتحان لیا وجود بننے سے پہلے اچھا انہی میں جلدی نال گل کر کے مکمل کر دیں زیادہ وقت نہیں چونکہ جلسے کا ماحول ہے رسول خدا یہ بی بی جو ہے بحث بڑی لمبی ہے ایک لفظ میں کہوں گا رسول مردوں کے لیے نمونہ ہے دین میں عورتوں کے لیے نہیں ہے اللہ پہ واجب ہو گیا کہ کوئی ایسی مستور بنائے رسول بھی نہ ہو اور نمونہ رسول جیسی ہو ہائے 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 اور تو کا نمونہ کون ہے وہ بیویوں کا نمونہ کون ہے جن میں بی بی مریم بھی ہے مریم بھی ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ بغیر شوہر کے بنا میرا پوری دنیا پہ میں نے تفسیر میں لکھ دیا ہے پوری دنیا سے میرا چیلنج ہے جب شوہر ہے ہی نہیں پھر بتاؤ عیسیٰ پیدا کس نے کیا نانا کیسے نہیں کیا تخلیق اور پیدا دیکھیں اردو دے گنجائش ہوگی خیال رکھیں سانو کوئی نہیں پوچھے گا مفہوم میں نے پورا ادا کر دیا تو علی گل سی تو اعتراض نہ کرو مفہوم پورا ہو گیا کیونکہ ہماری اردو میں گنجائش ہے ایک لفظ نہیں جو دوسرا نہیں جو تیسرا خدا جانے جب توحید کی زبان ہوگی تو گنجائش کتنی ہوگی وہاں تو ہم اپنی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں نا توحید کی زبان میں خدا جانے کتنی گنجائش ہے قبل آئی یخلو کا کے ابھی تجھے بنایا نہیں تھا ہاں بی بی وہ بیان کر رسول خدا آئے نمونہ کون ہے رسول کس کا عقیدے کا بھی عمل کا پہلا عقیدہ ہوگا گل کر لوں رسول کا عقیدہ کس کا نمونہ ہے رسول کا جو عقیدہ ہے کہ کس کا نمونہ ہے دسو جو اردو گنجائش ہے رسول کا عقیدہ رسول کا نہیں توحید نے کہا یہ میرا عقیدہ ہے
علی توحید کے عقیدے میں پہلے نمبر پہ ہے. رسول کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے. اسی عقیدے کی نمونہ کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ. اسی عقیدے اور عمل کی بنا پہ سیدہ ہے شریک کار رسالت. رسالت کی ہر کام میں جو مستور سے متعلقہ ہو اس کا نمونہ ہی فاطمہ ہے. جملہ کہوں، اگر آپ اجازت دیں جملہ کہوں، خدا گواہ ہے فاطمہ ہی نہ آتی اگر خدیجہ الکبریٰ نہ ہو. کہاں بیٹھے کتنے بیٹھے رسول خدا بیٹھے ہیں. بس بس بس. ایک روایت میں ہے کہ یہودی آئے، انہوں نے کہا، مانتے نہیں تھے، ایسے لوگ دیکھ کے بھی نہیں مانتے، ساتھ رہ کے بھی نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا سرکار ہم آپ کو مانیں گے تب جب آپ ہمیں 2 معجزے دکھا دیں. صحیح نہیں فرمایا، حکم کرتے کہو کیا کہیں. جناب نوح کا معجزہ دکھائیں. دوسروں نے کہا جناب ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دکھائیں. اتنا بڑا مجمع. جناب نوح کا معجزہ کیا ہے؟ طوفان نوح. طوفان آیا تھا یا نہیں؟ طوفان نوح جناب موسیٰ کا معجزہ تھا. طوفان نوح. ہمیں نوح کا معجزہ دکھا. خدا جانے اتنا پانی کہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا صفا مروہ میں اگر آپ گئے ہیں، جہاں سے صفا پہاڑی چھوٹی سی شروع ہوتی ہے، ساتھ والا جو پہاڑ ہے نا بڑا، یہ پہاڑ ہے صفا مروہ کے ساتھ. سرکار نے فرمایا اسی پہاڑی پہ چڑھ جاؤ، اوپر چلے جاؤ. دوسروں نے کہا ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دکھاؤ. ان کا کیا معجزہ تھا؟ جناب ابراہیم کہاں ڈالے گئے تھے؟ جناب میری ساری پھیلے گیا کرو کچھ ہڈے ہوئے اچھا میں لگے ہلے ہی نہیں ہوئے. خدا گواہ ہے. ان کا معجزہ کیا تھا؟ آگ. فرمایا فلاں صحرا میں چلے جاؤ، گل کر لو. خدا جانے کیسے کہا گیا. ہائے صحرا والوں وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے تم دیکھو گے آگ زمین سے نکلے گی، آگ اوپر سے برسے گی. قریب ہوگا کہ تم اس آگ سے جلنے لگو. دیکھنا ایک مستور ہوگی جس نے اپنی اوڑھنی کا کونا، چادر کا کونا لٹکایا ہوا ہوگا. خبردار بی بی کو مس نہیں کرنا. اس کی چادر سے مس کرنے کا ارادہ بھی کر لو تو بچ جاؤ. میری گل نہیں سمجھے تھی. اسے چادر کی اوڑھنی کو نیچے کیا ہوگا. اگر ہاتھ لگ سکے تو اور اچھا، اگر نہ لگے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے نا یار دنیا اس وقت پتہ نہیں کیسے ہوتی، بھیڑتے نہیں ہیں ویسا ہے پتہ نہیں کیسے ہوتی. بس ان سے کہا کوہ ابو قبیس پر چڑھ جاؤ. پانی اتنا آئے گا کہ پہاڑ سے بھی اونچا ہو جائے گا. اونچا اور گیال کی وجہ سے میں عقیدے کی گل کرنے لگا. فرمایا جب قریب ہو کر تم ڈوبنے لگو، دیکھنا کہ اسی پانی کی سطح پہ علی کھڑے ہو. جو پانی کی سطح پہ کھڑے ہو کے قدم اپنا نقش دکھا دے اسے علی کہتے ہیں. حیدری
علی کا ہاتھ پکڑ لینا، ان کے ساتھ ایک بچہ ہوگا، ادھر بھی ایک بچہ ہوگا، زمین و ساتھ دو بچے ہوں گے، ان کا ہاتھ پکڑ لینا کسی کا، ٹھیک ہو جائے گا۔ ان سے کہا کہ آپ جب بولنے کے بیوی ہوگی، یہ کر رہا ہو گیا۔ لوگ واپس آئے، آ کے سرکار دو عالم نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ ایک کو ہے ابو قبیس والوں سے پوچھا، مولا جب ہم اوپر گئے پانی نے آنا شروع کیا، خدا جانے زمین سے اتنا پانی نکل رہا تھا، کوہ دیکھیں صفا مروہ کے کوئی پہاڑی میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہائے ہائے میں گل کر مولا پانی ایسے آ رہا تھا، رکاوٹ بھی نہیں تھی، صفا کی طرف جاتا بھی نہیں تھا۔ فرمایا وہ میرا عامر کا عامر لگا ہوا، ہائے ہائے میں نے عامر سے یہ دیوار باندھ دی۔ مولا جب ہم وہاں پہنچنے لگے، قریب تھا کہ ہم ڈوبنے لگے، فنادا علی علیہ السلام، جناب علی نے ندا دی، بے اعلیٰ صوت ہی اونچی آواز سے آواز دی۔ مولا اونچی کیوں دی؟ فرمایا اونچی دیں گے تو کام سنیں گے۔ ہائے ہائے اونچی آواز سے خضو بیجتی وبہذا الطفلین، لوگوں میرا ہاتھ پکڑ لو یا ان دو بچوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ لو، نجات پا جاؤ گے۔ رسول کہتے بولا ہم نے ہاتھ کیا، کوئی کسی کا ہاتھ، انہوں نے ہاتھ دراز کیے ہی اس لیے ہے کہ پکڑ لو، پکڑنے کے لیے ہاتھ آپ کے سامنے ہوگا، صرف ہاتھ کرنا ہے آپ نے آگے ارادے سے۔ ان سے کہا، اس وقت رسول نے کہا، اس کا کیا مولا علی تو یہ بیٹھے، مولا علی یہ بیٹھے، کوئی گل دل کوئی تصور آئے تو ارے خدا گواہ ہے، شادی میں ممبر پہ کھڑے ہو کے جب میں نے یہ جملہ کہا کہ علی بیٹھے ہیں، دل اسی وقت سے تڑپ رہا ہے، کاش کہ میں بھی بیٹھا ہوتا۔ ہائے ہائے ان کا سمجھداری ہے۔ ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، سارا چل بابا سے۔ اس وقت لوگوں نے کہا مولا مولا مولا، او مرید کا لالا، مولا آپ تو یہ کھڑے ہیں، وہ دو بچے کون ہیں؟ فرمایا یہ بچے میرے حسنین ہیں، ابھی اس دنیا میں آئے نہیں۔ کل سمجھ آئیے بچڑے، حیدری ان کل سمجھ آئیے، کچھ بیٹھے ہو کچھے جن کو آپ نے مانا ہوا، ابھی وہ اس دنیا میں آئے نہیں، میری نبوت کی تصدیق فرما رہے، یہ میری نبوت کے مصدق ہیں، مصدق تو ماشاءاللہ۔ دوسرے آئے، انہوں نے کہا مولا جب ہم جلنے لگے تو ہم نے بی بی کو دیکھا، تمسک کیا چادر سے، آگ بجھ گئی۔ سرکار نے فرمایا من ہے یا وہ کون تھی؟ بے خبروں کو ایسے سمجھایا جاتا ہے، او بے خبروں کون تھی وہ؟ انہوں نے کہا مولا ہمیں خبر نہیں۔ فرمایا ہے یا ابنتی فاطمہ، تو یہی میری بیٹی فاطمہ ہے، وہ ابھی اس دنیا میں ظاہراً آئی نہیں۔ بس